یہ خدا کی قسم بہت بڑا عیب ہے ہمارے اندر، اس کو ہلکا مت سمجھو، بہت بڑا عیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سستی پسند نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم خطبوں میں یہ حدیث سنتے ہیں نا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ بہت زیادہ ہم نے سنی ہے حدیثیں. آپ کو پتہ ہے پوری حدیث ہم نے نہیں سنی، ہم یہاں تک حدیث سنا کے بریک لگا دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے آگے ہم نے بیان کی تو ہو سکتا ہے میرے ہی خلاف جا رہی ہو وہ حدیث، کیونکہ میرے ابھی دفتر میں بھی مٹھائی کا ڈبہ رکھا ہوا ہے، نیت خراب ہو رہی تھی میری بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین امت میری یعنی صحابہ کی، پھر ان کے بعد والی بھی سب سے بہترین یعنی تابعین کی، پھر ان کے بعد والی بھی یعنی تبع تابعین کی. فرمایا اس کے بعد شر پھیلے گا، اور شر میں آپ نے دو چیزوں کو خصوصیت سے ہائی لائٹ کیا. فرمایا ایک جھوٹ پھیل جائے گا، نمبر دو موٹاپا پھیلے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ موٹاپے سے مراد ہے سستی، کیونکہ موٹاپا قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، وہ نیچرل ہے. بہت چست لوگ بھی ہم نے بھاری جسم والے دیکھے ہیں، بہت کم خوراک والے لوگ بھی ہم نے بھاری جسم والے دیکھے. یہ قدرت کی طرف سے ہے. کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہو تو اس سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. نیچرلی بھی لوگوں کا پیٹ ہوتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے نکل جاتا ہے. میں نے ایسے علماء دیکھے ہیں 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کھاتے ہیں، وہ بہت ہلکا، لیکن پیٹ نکلا ہوا ہے ان کا، وہ قدرت کی طرف سے. صحابہ میں بھی ایسے تھے، بعض بھاری جسم کے، بعض دبلے جسم کے. لیکن یہاں وہ موٹاپا مراد ہے. تمام محدثین کی بات لکھتے ہیں، اس سے نیچرل جو موٹاپا ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے. یہاں وہ موٹاپا مراد ہے جو کھانے کی وجہ سے ہوا ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اسی وجہ سے اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اس امت میں دو بیماریاں سب سے پہلے آئیں گی، ایک زیادہ کھانا، دوسرا جھوٹ. دوسرا کیا آئے گا بھائی؟ جھوٹ. بات کریں گے تو جھوٹ بولے گا. ہر آدمی کیا بول رہا ہے آج، کیا کر رہے ہیں آج کل؟ جب بھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. قسمیں اٹھا لے گا، پوری بات ہی نہیں کرے گا کبھی بھی. تو اور دوسرا کھانا کھائے جا رہے. اور مجھے اللہ کی قسم اس پہ افسوس نہیں ہو رہا کہ زیادہ کیوں کھا رہے ہو. بھائی یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے نا کہ کم کھاؤ، میرا ٹاپک تھوڑی ہے. مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ اس پہ مذہب کا لیبل کیوں لگا رہے ہو. یہ میرا ٹاپک ہے، یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے. مذہب کا لیبل مت لگاؤ، مذہب میں پھوڑنا پھاڑنا پسند بولو نہیں ہے. اور مٹھائیوں کو ختم کر دو مارکیٹ سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کھانے پینے کی چیزیں بتائی ہیں خوشی کے موقع پہ، وہ گوشت بتایا ہے، مٹھائیاں نہیں بتائی ہیں. وہ کیا بتایا ہے؟ اسلام میں تہوار ہے. عید الفطر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے کھجور کھایا کرتے تھے. نماز عید سے پہلے کیا کھاتے تھے؟ کھجور. اس میں بھی یہ حکمت تھی کہ یہ بتانا کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے. وہ بھی چند کھجوریں کھاتے تھے بس. باقی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تہواروں پہ کیا ثابت ہے؟ بقرعید ہمارا تہوار ہے. کیا اسلام میں یہ ہے؟ دیکھو ہندو جب تہوار مناتے ہیں تو وہ طرح طرح کے ویجیٹیبل اور مٹھائیاں کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سویٹس یہی ہوتا ہے نا. لبرل سیکولر لوگوں کا ایک تہوار ہوتا ہے برتھ ڈے. اس میں وہ کیا کاٹتے ہیں؟ کیک. فل کارب ڈائٹ، تھوڑے دنوں میں انسان کو بھی کیک کی طرح پھلا دیتی ہے، ایسی ڈائٹ. یہ ایک تہوار ہے سیکولر اور لبرل لوگوں کا. اس میں وہ کیا کھاتے ہیں بھائی؟ میں اسلام کا مقابلہ کرا رہا ہوں نا لبرلزم سے اور دوسرے مذاہب سے. کرسمس میں بھی کیا کھائے جاتے ہیں؟ کیک کھائے جاتے ہیں، زیادہ تر مٹھائیاں گفٹ کی جاتی ہیں. اسلام میں تہوار ہے عید الفطر. اس میں کیا ہے؟ عید سے پہلے چند کھجوریں، وہ بھی یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے. اس میں یہ حکمت علماء نے بیان کی کہ ایسا نہ ہو کہ روزہ ہے، بھائی آج نہیں رکھے، آج نہیں ہے، عمل سے ثابت کریں گے نہیں آج روزہ. نمبر دو، اسلام میں تہوار ہے بقرعید، خوشی کا دن ہے نا.
اس میں مٹھائی کے ڈبے کاٹنے کا حکم ہے؟ بھائی اسلام نے کہا ہوتا بھائی دوسری عید آ رہی ہے تمہاری، تو اب تم نے کیا کرنا ہے، تم نے زردے کی دیگیں پکانی ہیں، تم نے گنے کے گڑ کھلانے ہیں لوگوں کو، صحیح ہے نا؟ اس میں کیا رکھا گیا ہے؟ گوشت. آپ کو پتا ہے میں ویجیٹیرین تھا بچپن میں، گوشت نہیں کھاتا تھا. میں اسلام کی ترغیبوں کی وجہ سے گوشت کھانا شروع کیا میں نے. اگر اسلام ہماری زندگی میں نہ ہوتا تو میں آج بھی کیا ہوتا؟ ویجیٹیرین. میں گوشت نہیں کھاتا تھا، مجھے پتہ نہیں کیوں گھنسی آتی تھی گوشت سے. بعض لوگ ہوتے ہیں تو میری بقرعید پھیکی ہوتی تھی. کہیں ولیمے میں جاتا، لوگوں کی دعوتوں میں، وہاں گوشت، تو میں نے کہا یار یہ تو میں زندگی بھر اس نعمت سے محروم رہوں گا. تو 15 سال کی عمر میں پھر میں نے اپنے آپ کو جان کر آہستہ آہستہ گوشت کا عادی بنایا ہے کہ ہمارے مذہب میں تو جتنی رسومات ہے کھانے پینے کی وہ ساری گوشت ہی سے متعلق ہیں. تو پھر ہم تو مذہبی ہو ہی نہیں سکتے صحیح طریقے سے. اب بقرعید میں بھی ہم کھچڑی کھا رہے ہوتے تھے بیٹھ کے، یہ تو عجیب سا لگتا تھا ہمیں، سارے دنیا گوشت کھا رہی ہے، ہم کیا کھا رہے ہیں؟ کھچڑی. تو میں نے پھر اپنے آپ کو عادی بنایا ہے. تو اس کا مطلب اسلام نے مجھے کیا بنایا ہے؟ گوشت خور. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ مجھے گوشت خور بنانے والا کون ہے؟ اسلام ہے. اگر اسلام میں مٹھائیاں ہوتی نا تو آج میں مٹھائی خور ہوتا، گوشت خور نہ ہوتا. اور میں پھر پتہ یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا، 4 آدمیوں کے برابر ہوتا. میرے لیے ایک الگ سے بنایا جاتا ہے یہاں تک، اور میں کم ہوتا، یعنی اس میں میں کم ہوتا اور میرا جسہ زیادہ ہوتا، میری باڈی زیادہ ہوتی اس میں. تو ایک بقرعید ہے اسلام میں، اس میں بھی کیا ہے؟ بولو، گوشت. تیسری خوشی شادی، یہ بھی خوشی کا دن ہے. اس میں ولیمہ ہے. نبی نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکرا کاٹتے ہی کیوں نہ ہو. تو وہاں بھی کیا کھلایا جا رہا ہے؟ گوشت. مٹھائی کے ڈبے بولو نہیں ہے، حلوے مانڈے نہیں ہے. اور چوتھی خوشی انسان کو ہوتی ہے بچے کی پیدائش پر. فیملی پلاننگ والوں کو تو بالکل بھی خوشی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، آبادی بڑھ رہی ہے اور وسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اسلام کہتا ہے ان کی باتوں میں مت آؤ. کسی انسان کے لیے اللہ کی طرف سے اولاد سے بڑا گفٹ کوئی بھی نہیں ہے. یہ اولاد ٹینشن نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ تحفہ ہے، ہبہ ہے. یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں. اگر یہ پینلٹی ہوتی تو اللہ اس کے لیے گفٹ کا لفظ استعمال نہ کرتا. آپ نے کسی کو تھپڑ لگایا، وہ کہہ رہے یہ کیا کہہ رہی ہے، میں نے آپ کو گفٹ دیا ہے. آپ بولو گے کم بخت، زخم پہ نمک تو نہ چھڑک چھڑک. ٹینشن دے رہا ہے اور نام اس کو کس چیز کا دے رہا ہے؟ گفٹ کا. تو اللہ نے اولاد کے لیے کیا کہا؟ گفٹ ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ میاں نے اس خوشی کے موقع پر بھی مٹھائی کا تذکرہ، رسگلوں کا، گلاب جامن کا، حلوے مانڈوں کا، کسٹرڈ کا، اور گاجر کے حلوے کا، اور کدو کے حلوے کا، اور کتنے حلوے رہ گئے؟ سوہن حلوہ. سوہن حلوے پہ اتنے فراڈ ہوتے ہیں آپ کو کیا بتاؤں میں. بس میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، کھڑکی سے ایک بندہ آیا، سوہن حلوہ. میں نے کہا چلو گھر جا رہا ہوں، ادھر کے پی کے سے میں آ رہا تھا، بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا چلو کچھ گھر میں ایک تحفہ لے جاتا ہوں. تو اس نے دکھایا بڑا زبردست، میں نے نکال کے پیسے دیے، دوسرا ڈبہ پکڑا کے بھاگ گیا. اس کو کھولا تو کچھ عجیب سی چیز تھی اس کے اندر. اب میں نکلوں، بس بھری ہوئی ہے، میں ونڈو سیٹ چھوڑ کر جاؤں اس ڈبے کے پیچھے، وہ پتہ نہیں کہاں گیا. پھر میری سیڑھی بھی گئی، تو ہم نے بس انا للہ پڑا. ایسے اسپیڈ سے اس نے یوں دکھایا بڑا زبردست حلوہ. میں نے کہا یہ لو پیسے. اس نے کہا ڈبہ دوسرا پکڑا دیا. میں نے کہا یہ سیمپل ہوگا، یہ اوریجنل ہوگا. ہم نے رکھا، جب کھولا اس کے اندر کچھ عجیب سی چیز پڑی ہوئی تھی. تو ایسا